بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 11 ہے، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ حضرت مقدام بن معدی قرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس سے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز ملے گی حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے، اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا مامنت پہنچے اور وہ کہہ دے، میں نہیں جانتا۔ ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ حدیث نمبر 14 ہے، جس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو حدیث نمبر 15 ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جن سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا۔ پھر فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روکے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو مصنف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ حدیث نمبر 16 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا کہ ہم تو منع کریں گے۔ میں یہ سنت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، اس سے شکار ہوتا ہے، دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا ہاتھ صوتی طور پر دانت توڑ دیتی ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہی حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 18 میں حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ انصار کے نمائندے تھے، انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی میت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ
نے فرمایا لوگو تم تو سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ نے فرمایا ابو الولید میرے خیال میں یہ سود ہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبادہ نے فرمایا میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاد سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاد سے واپس آئے تو مدینہ جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے ہیں؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا حضرت معاویہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الولید اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے، اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کرو کیونکہ شریعت کا یہی حدیث نمبر 19 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقویٰ سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث نمبر 20 ہے جو پچھلی حدیث سے مشابہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقویٰ سے قریب تر ہو۔ حدیث نمبر 21 جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، اس سے اجتناب کرو کہ تم میں سے کسی کو میری حدیث سنائی جائے اور وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور میری حدیث سن کر کہہ دے قرآن پڑھو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات کہی جائے وہ میں نے ہی کہی ہے۔ حدیث نمبر 22 میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا بھتیجے جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن ماجہ نے یہاں اس حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ حدیث نمبر 23 حضرت عمرو بن میمون رضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو بلا ناغہ دن ڈھلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا۔ ایک دن انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے اور میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ قمیض کے بٹن کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں اور رگیں پھول گئی ہیں، حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا یا اس سے کم و بیش یا اس سے قریب یا اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے۔ حدیث نمبر 24 ہے، امام بن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے او کما قال رسول اللہ، یا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 25 میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیے۔ انہوں نے فرمایا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔